بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین اسلامک انفو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ایک تاجر کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ میں بیٹھا تھا کہ ایک تاجر آیا اور اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ایک مرید شیخ علی علیہ الرحمہ کے گریبان کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ خواجہ موجودہ صورتحال سے بے خبر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں گریبان کھینچ رہے ہو؟ تاجر بولا کہ حضور، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے مرید نے میرے پیسے دینے ہیں اور یہ نہیں دے رہا۔ تو حضرت معین الدین چشتی نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور شیخ علی بولے کہ حضور، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا۔ ہاں، میں نے اس کے پیسے دینے ضرور ہیں، لیکن میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس سے مہلت مانگی تھی، لیکن میں اس کے پیسے نہ دے سکا۔ اب میں دوبارہ مہلت مانگ رہا ہوں تو یہ مہلت نہیں دے رہا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے کہا، یہ غریب تنگ دست ہے، تھوڑی مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا، تھوڑی مہلت اور دے دو۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے ساتھ بھی توہین آمیز رویہ اختیار کیا، بدتمیزی کی اور کہا، میں اسے مہلت نہیں دوں گا اور بے عزت بھی کروں گا اور پورے پیسے بھی لوں گا۔ شیخ علی علیہ الرحمہ بہت پریشان ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے جب اپنے مرید کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تاجر سے کہا کہ یار، تھوڑی مہلت دے دو، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا اور اس نے کہا نہیں۔ یہ سن کر خواجہ صاحب نے اپنی چادر بچھائی اور چند سکے رکھ دیے۔ آپ نے چند سکے کیا رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنے پیسے اٹھاؤ۔ وہ تاجر اپنی رقم اٹھانے لگ گیا۔ اب اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، تب اس نے اپنی رقم سے زیادہ سکے اٹھا لیے اور چلا گیا۔ تو خواجہ صاحب شیخ علی کے پاس گئے اور اسے کہا، اللہ نے تمہاری عزت رکھ لی، پر میری ایک بات پلے باندھ لو، جب بھی بھروسہ کرنے کا من ہوا، جب بھی سہارا چاہیے ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا۔ تم درویش ہو اور درویشوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ضرورت کے وقت دنیا داروں کی طرف رغبت اختیار کریں یا ان کی طرف دیکھیں یا ہاتھ پھیلائیں۔ تمہاری یہ عادت اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تمہاری عزت رکھ لی۔ خواجہ قطب الدین کہتے کہ وہ بات ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک پریشانی کے آثار باقی رہے۔ جب وہ ان لوگوں کو دیکھتے جن کے سامنے ان کی تذلیل کی گئی تھی، جن کے سامنے شیخ علی کا گریبان پکڑا گیا تھا، تو شیخ علی علیہ الرحمہ افسردہ ہو جاتے، دل پریشان ہو جاتا اور افسوس کرنا شروع کر دیتے کہ اس تاجر نے میری غریبی کا کتنا مذاق اڑایا، مجھے ذلیل کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند دن گزرے، لوگوں نے دیکھا وہ تاجر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر آیا، لیکن اس بار وہ پریشان تھا، افسردہ تھا، اداس تھا۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اجمیر کے بادشاہ، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، معافی مل سکتی ہے کیا؟ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا ہوا، سیدھی بات کرو۔ تو اس نے اپنے بازو سے چادر اٹھائی اور عرض کی کہ حضور، میرا ہاتھ ٹھہر گیا ہے، کام نہیں کر رہا، سوکھ گیا ہے۔ اصل میں نے جتنے سکے لینا چاہیے تھے مجھے، اس سے زیادہ لے لیے تھے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ تو دنیا دار آدمی ہے، اسی لیے ابھی تک دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک سکوں کے چکر سے باہر ہی نہیں نکل سکا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جب تم پیسے اٹھا رہے تھے زیادہ تو مجھے خبر نہیں تھی؟ فرمانے لگے، مجھے سب خبر تھی کہ تو زیادہ پیسے اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانہ ہے وہ میرا اپنا نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے رب کریم کا عطا کردہ ہے، اور یاد رکھو، رب کے خزانے سے جتنا بھی لے لو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اور رہی بات تمہارے ہاتھ کے خشک ہونے کی، تو تیرا ہاتھ خشک اس لیے ہوا ہے کہ تو نے ایک درویش کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا، ایک فقیر کی بے عزتی کی تھی، بھرے مجمع میں اسے رسوا کیا تھا۔ تاجر کہنے لگا، حضور شرمندہ ہوں کہ معافی مل سکتی ہے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جاؤ شیخ علی کے پاس اور بھرے مجمع کے سامنے اس سے معافی مانگو، مجھے امید ہے میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب تاجر نے بھرے مجمع میں شیخ علی سے معافی مانگی تو شیخ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اگر معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی فرمانے لگے کہ تو تاجر ہے، ذمہ دار ہے، بڑا آدمی ہے،
پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، لیکن میں نہ تو بڑا آدمی ہوں نہ تاجر ہوں، بلکہ میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں، غریب نواز کا مرید ہوں۔ میں نے تو معاف کرنا ہی ہے۔ شیخ علی نے تاجر کو معاف کر دیا اور کہا کہ میں جس کا غلام ہوں اس نے مجھے سکھایا ہی معاف کرنا ہے۔ جب شیخ علی نے تاجر کو معاف کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی اور کائنات کے مالک نے اسے شفا بھی دے دی۔ خواجہ سرکار فرمانے لگے جاؤ تندرست ہو گئے ہو، تو تاجر کہنے لگا کہ حضور اب میں نے کہاں جانا ہے، اب میں آپ کی دہلیز پر ہی رہوں گا، اب میں نے آپ کا غلام بن کر ہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔